جب بھی ایران کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ایران کے ساتھ ہمیشہ کوہستان کا نام بھی رہا ہے۔ جہاں بھی خراسان کی بات ہوتی رہی ہے، کوہستان کے سب سے بڑے شہر اور مرکز کے طور پر شہر قائن کے نام سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 1200 سال پہلے زعفران کوہستان کے علاقے اور شہر قائن میں لایا جاتا ہے، اور کیونکہ اس کی آب و ہوائی خطے کی خصوصیات کی وجہ سے اس علاقے کے ساتھ آپس میں سازگار تھا، قائن کو اپنے پائے تخت کے طور پر منتخب کرتا ہے اور نسل در نسل آج کے دور تک بدستور منتقل ہوا ہے۔ اور جب بھی زعفران کی بات ہوتی ہے ایک دم انسان کی زبان پر جاری ہوتا ہے قائنات، اور خاص طور پر جنوبی خراسان کا نام، جس کا نام سرخ سونے کی سرزمین ہے، در حقیقت ایک عظیم نعمت سے لیا گیا ہے جس کا نام زعفران ہے۔ سلام۔ السلام علیکم۔ اس تمام عرصے میں جب میں کائنات کے گوشہ و کنار میں گھوم رہا تھا اور صحرا کے سفر نامے کے اس آخری پروگرام کے قابل دید اور خوبصورت یادوں میں چہل قدمی میں مصروف تھا، میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو اتنے سارے حسن و جمال اور شان و شوکت اور مہمان نوازی اور سب سے اہم بات ان لوگوں کی مہربانی اور زندہ دلی کے عروج کو بہترین صورت میں دکھا سکے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اس علاقے کے پرکشش عناصر کے ایک اور حصے کو ایک بار پھر دیکھنے سے زیادہ کوئی اور بات مؤثر نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام وجود کے ساتھ خالص یاقوت اور سرخ سونے کی سرزمین سے آپ سب کو اور بے شک آپ کو اور ضلع قائن میں ہمارے صوبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی مہربانی اور زندہ دلی کو سلام کہوں۔ در شهرستان قایم سلام بگم۔ درست ٹھیک بیرجند قائن روڈ کے مشرقی پہلو میں اور قلعہ کوہ کی بلندیوں کے ساتھ قائن کے خوبصورت تاریخی آثار میں سے ایک نظر آ رہا ہے، جو اس خطے کے حسن و جمال اور شان و شوکت اور خدمت کے علاوہ کوہستان کے سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ ادیب لوگوں میں سے ایک کی قاسم بن ابراہیم بن منصور المعروف بزرگ مہر قائنی یا عربوں کے بقول بوزرج مہر 4 صدی کے اواخر اور 5ویں صدی ہجری قمری کے اوائل کے سیاستداں، ادیب اور عرفانی شخصیت اور شاعر ہیں جو سلطان محمود غزنوی کے دربار میں خدمت کرتے تھے۔ وہی شخص جو آل ناصری دور کے مورخ رضا قلی خان ہدایت کی گواہی کے مطابق 387 سے 421 تک کے برسوں کے دوران کسی دور میں سلطان محمود غزنوی کے سرداروں میں شامل تھے۔ انہوں نے عربی اور فارسی میں دلکش اشعار کہے ہیں، چنانچہ تمام اشعار میں ان کا قصیدہ بہاریہ خاص
جناب رجبی صاحب ضلع قائن کے بارے میں بہت اچھی معلومات رکھتے ہیں. متعدد کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، اس شعبے کے ماہر محققین میں شامل ہیں، اور طے ہوا ہے کہ ہمیں ضلع قائن سے زیادہ روشناس کرائیں گے. در زمانی که اس دور میں جب ہمارے اس علاقے کے باشندے کسی قسم کی امید اس بارے میں نہیں رکھتے تھے کہ کہیں سے ان کی مدد کی جائے گی، تو وہ خود سوچنے لگے تھے کہ اپنی جانوں کی نجات کے لیے اور اپنی ناموس کی خاطر بالآخر اپنے حفاظتی اقدامات کو بڑھائیں. اب ان میں وہ قلعے شامل تھے جو وہ تعمیر کرتے ہیں اور وہ حصارے بھی جو بناتے ہیں، اور ان میں سے ایک نیک کا تاریخی حصار ہے جو میری نظر میں جنوبی خراسان کے قابل دید مقامات میں سے ایک ہے. تقریباً 25 میٹر کے دالان میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو ایک بڑے ہال میں پہنچتے ہیں. پھر اس بڑے ہال سے بڑی تعداد میں گزرگاہیں مختلف سمتوں میں بنی ہوئی ہیں، اور ہر گزرگاہ کے اندر دسیوں مکانات ہیں. ان سب کو بیلچوں اور کلہاڑیوں اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور حتیٰ کہ 2 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے تک زیر زمین سرنگ بنائی گئی ہے، اور پانی ایک کاریز سے جس کا نام خونچ تھا وہاں سے لے آتے تھے اس کمپلیکس کے اندر، اور لوگ یہاں جس وقت بدامنی تھی اس کے اندر پناہ حاصل کرتے تھے. ہم نے بہت کوشش کی کہ دن کی روشنی میں ہم نیک تک پہنچ جائیں تاکہ ایک چکر ذرا اس گاؤں میں لگا لیں، لیکن نہیں ہو سکا. تقریباً نہیں، اب مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا، اور اس وقت بھی ہم جناب صادقی صاحب کے ساتھ ہیں، دیہی کونسل کے سربراہ، اور گاؤں نیک کے زیر زمین حصار میں داخل ہونے کے دروازے کے سامنے. میں بہت حیران زدہ ہوں اس وجہ سے کہ ہم چاہتے ہیں اس جگہ کے اندر جا کر دیکھیں کیا صورتحال ہے. اس قلعے یا زیر زمین حصار کا دروازہ بند ہے کیونکہ ابھی آثار قدیمہ کی کھدائیوں اور بہرحال مرمت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے عام لوگوں کا دروازہ بند ہے. لیکن اس ہم آہنگی کے ذریعے جو صوبے کے ادارے ثقافتی ورثے اور اسی طرح صادقی صاحب کے ساتھ میرا ہوا تھا، میں کامیاب ہوا اس بات کی اجازت لینے میں کہ ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں، دیکھیں کیا صورتحال ہے اس حصار کے اندر. جناب آپ کی مہربانی، اگر آپ مہربانی کریں دروازہ کھول دیں، ہم اندر چلے جائیں. شکریہ. یہاں اس زیر زمین حصار کے اندر داخل ہونے والا یہ راستہ ہے، تقریباً دشوار گزار راستہ ہے یہ، اور مشکل ہے کہ ہم جا سکیں. 30 میٹر ہمیں اس شکل میں چلنا پڑے گا. اچھا، ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں، اور ابھی تقریباً 10-15 میٹر طے کرنے کے بعد کیا بات ہے یہاں کی. یہ تمام جگہ ہاتھ سے کھدی ہوئی ہیں. اچھا، اس زمانے میں جو زیادہ اس کی قدمت بھی واضح نہیں ہے، ہاتھوں سے اس جگہ کو کھودا گیا ہے. ایک دوسرے سے ملی ہوئی سرنگیں، وہ جگہیں جن میں سے ہر ایک ڈھیر ساری کہانی اور حکایتیں اپنے اندر سموئی ہوئی ہیں. کلی داستان و حکایت داره. یہاں دیکھیے، خیلی جالب، بہت دلچسپ ہے. یہ بھی ایک اور جگہ ہے. نیک گاؤں کے زیر زمین حصار میں آپ کو یقین آئے گا کہ اس طرح کی جگہ صوبہ جنوبی خراسان میں موجود ہوگی، اور حتیٰ کہ اس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو. ان میں سے ہر راستہ جو علیحدہ ہوتا ہے اپنے لیے ایک کمرہ یا ایک نیا راستہ بناتا ہے. کہتے ہیں اس وقت کی جانے والی کھدائیوں کے مطابق اب تک 700-800 میٹر کھدائی کی گئی ہے، اور یہ ان سرنگوں کی لمبائی ہے.
مجھے نہیں پتا کہ ہم کتنے میٹر زمین کے نیچے ہیں، لیکن اس ابتدائی راستے کو طے کرنے کے بعد جو 16-20 میٹر کا تھا اور تقریباً ہمیں بیٹھی ہوئی حالت میں چلنا پڑ رہا تھا تاکہ اس جگہ میں داخل ہوں، تقریباً باقی مقامات پر انسان کھڑی حالت میں چل سکتا ہے اور چہل قدمی کر سکتا ہے ان عجیب و غریب راہداریوں میں۔ بہت اچھا ہے کہ تمام راستوں میں بجلی پہنچائی گئی ہے، لائٹ لگائی گئی ہے اور ان جگہوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ گاؤں نیک کے قلعہ کے ایک مقبرے میں مجھے مٹی کے کچھ ٹھیکرے ملے ہیں۔ دیکھیے ان ٹھیکروں کو، دیکھیے امکان پایا جاتا ہے کہ ان کو آثار قدیمہ ادارہ ثقافتی ورثہ کے کارکنوں نے دریافت کیا ہو، انہوں نے یہاں رکھا ہو تاکہ بعد میں موقع ملنے پر لے جائیں اور ان کے اوپر مرمت کا کام انجام دیں۔ ظاہراً اس طرح کے مٹی کے ٹھیکرے یہاں زیادہ تھے، لیکن ان کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے، لے گئے ہیں آثار قدیمہ کی تحقیقات کے لیے، اس غرض سے کہ اس عجیب و غریب قلعے کی قدمت کو دریافت کر سکیں۔ واقعی نہیں معلوم کہ گزشتہ صدیوں میں، بلکہ گزشتہ ہزاروں صدیوں میں اس قلعے میں کیا ہوتا تھا، کس طرح کے افراد رفت و آمد کرتے تھے، کون لوگ یہاں رہائش پذیر تھے، جس وقت دشمن حملہ کرتا تھا تو لوگ کس طرح یہاں پناہ حاصل کرتے تھے۔ یہ سب ایسے سوالات ہیں جو ان راہداریوں میں چہل قدمی کرتے ہوئے انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ میں ایک دلچسپ چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آئیے اس جگہ کو دیکھیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ میرے سر کے اوپر آپ دیکھیں ایک کنواں ہے جو سطح زمین سے جا ملتا ہے۔ اس کنویں میں ہوا آتی جاتی تھی۔ ان زیر زمین راہداریوں کے اندر ہوا کے صحیح بندوبست کے لیے اس کنویں کو کھودا گیا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر دشمن کے حملے کے دوران دشمن کے ذریعے یہاں مٹی ڈالی جاتی اور باعث بنتا کہ یہ حصہ بند ہو جائے، در حقیقت راستے کی جگہ راہداری کا راستہ اس سرنگ کی رفت و آمد بند ہو جاتی۔ ایک شارٹ کٹ راستہ انہوں نے بنایا تھا۔ آپ ذرا غور کریں، اس وقت یہاں وہ کنواں ہے جو میں نے کہا تھا۔ میں ابھی اس راستے سے چل کر جاتا ہوں۔ آپ غور کریں، میں گھوم کے آتا ہوں، اس طرف سے میں گیا، یہاں سے میں آ گیا، محض اس لیے کہ دشمن کے عزائم خاک میں مل جائیں اور اس کو چکمہ دے دیں۔ یہ کس چیز کی ہڈیاں ہو سکتی ہیں؟ مجھے پتا نہیں، نہیں پتا انسان کی ہڈی ہے، یہ کیا چیز ہے مجھے پتا نہیں، لیکن کم از کم کچھ عدد بہت عجیب و غریب کھوپڑیاں مجھے یہاں ملی ہیں۔ پھر بھی کیونکہ میں ماہر حیوانات نہیں ہوں، مجھے پتا نہیں ہے یہ کیا ہے۔ میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ کس جانور کی کھوپڑی ہے، بہت عجیب ہے۔ اس کو تو واقعی مجھے پتا نہیں اس کو کیا کہنا چاہیے۔ واقعی حقیقی دنیا میں میں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ ایک سینگ سے مشابہ لگتا ہے کھوپڑی کے اندر، یہ اس کے دماغ کا سوراخ ہے۔ واقعی یہاں حیرت انگیز ہے۔ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت غیر معمولی جگہ ہے ماہرین آثار قدیمہ کے لیے۔
اور آثار قدیمہ کی عجیب و غریب دریافتوں کے لیے ایک خاص جگہ ہے یہ۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ایک اچھا بجٹ مختص کیا جائے ان کاوشوں کے لیے جو یہاں انجام دی جائیں گی تو بہت سی چیزیں دریافت کی جا سکتی ہیں۔ زیادی میتونیم برسیم۔ دو بڑی نعمتیں جن سے ہم مالا مال ہے، ایک صحت کا معاملہ ہے اور ایک امن و امان کا معاملہ ہے۔ اس جنوبی خراسان کی جس جگہ پر بھی آپ اپنا قدم رکھتے ہیں، در حقیقت آپ کے پاؤں کے نیچے ایک انسان کا سر ہے جس نے اس ملک کے دفاع کی خاطر مشرق کے اس محاذ کی فرنٹ لائن پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس لحاظ سے در حقیقت پورا ایران و اس صوبہ جنوبی خراسان کے علاقے کا مرہون منت ہے۔ بیہود گاؤں کے قریب ایک ڈیم کی تعمیر اس بات کا باعث بنی ہے کہ نسبتاً ایک بڑے علاقے میں پانی جمع کیا جائے اور ایک مناسب جگہ بن جائے اس علاقے کے لوگوں کی سیر و تفریح، بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں اور آبی پرندوں کے پانی پینے کے لیے، جنہوں نے اپنی ہجرت کے راستے میں اپنے موسم سرما گزارنے کی خاطر اپنے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ بہت خوبصورت جگہ۔ گاؤں باراز ضلع کائنات کے بہت قابل دید مقامات میں شامل ہے جو خوشگوار آب و ہوا اور فطرت کے تنوع کی وجہ سے سال بھر میں بہت سے سیاحوں کی پذیرائی کرتا ہے۔ لیکن باراز کی شہرت کا عروج چنار کے پرانے اور تناور درختوں کے ایک جنگل کی وجہ سے ہے جو اس گاؤں کے بیچ میں
نان و روٹی اور گیہوں کو ایران اور ایرانی ثقافت میں بہت قدر و قیمت حاصل ہے. بے شک خوبصورت ایران کے گوشہ و کنار، بے شک دیہاتوں کی طرف ہمارے سفر کے سب سے زیادہ یاد رہ جانے والے یادگار لمحے لوٹ جاتے ہیں مقامی روٹیوں کی دلنشین خوشبو اور ذائقے کی طرف. محلی. از قطب‌های مهمی ان اہم مراکز میں جہاں آٹے کے دسترخوان کے معاملے میں اس وقت پیداواری سرگرمیاں جاری ہیں اور ماضی کی روایت کا احیاء کیا جا رہا ہے، ایک مہنج گاؤں ہے اور اس کے ساتھ تقریباً شیر مرغ گاؤں بھی ہے جہاں تقریباً روایتی گھریلو صنعتوں کا احیاء ہوا ہے. آج کل نہ صرف آٹے اور گوندے ہوئے آٹے سے تعلق رکھتا ہے. جی ہم شیرمرغ گاؤں میں پہنچ چکے ہیں، ایک روایتی ورکشاپ جس میں آٹے کا دسترخوان بنایا جاتا ہے. ایک اہم کام ہے اس ورکشاپ میں. در حقیقت آپ نے آٹے کے دسترخوان کو اپنی اس روایتی شکل سے نکالا. اس پرانی شکل سے جو رکھتا تھا ہم نے اس کو کیا نکالا فرق پڑتا ہے؟ فرق جو پڑ گیا وہ یہ ہے کہ پرانا آٹے کا دسترخوان مثال طور پر جس پر آٹا اور گوندھا ہوا آٹا ہوتا تھا وہ یہ ہے، پورا خالی سون ہے اور اس طرح تھا. ہاں، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیزائن اور نقش کوئی اس بھی پر ڈیزائن نہیں. اور نقش اس پر نہیں تھے. صحیح ہے. دراصل اس آٹے کے دسترخوان کا استعمال اس لیے تھا کہ گوندے ہوئے آٹے کو اس پر پھیلاتے گوندے تھے. ہوئے پیڑوں کے نیچے رکھتے تھے. جی صحیح ہے. آٹے کے پیڑوں کے نیچے رکھتے تھے جی اور اس کے اوپر آٹا گوندتے تھے، اس طرح پھیلا دیتے تھے، صحیح ہے. پیڑے بناتے تھے، پھر آٹا گوندتے تھے اور اچھا، روٹی ابھی کیا پکائی فرق جاتی پڑ تھی. گیا ہے؟ ابھی کیا کیا آپ ابھی نے؟ فرق یہ پڑ گیا کہ ہم نے آ کر ان کو آرائشی دسترخوان کی حالت میں تبدیل کر دیا ہے. انہی کی طرح جو میرے یہ پیچھے وہی لگے ہوئے ہیں دسترخوان اس ہے. طرح. ابھی یہی جو ہمارے پیچھے ہیں ہم نے ان کے اوپر ڈیزائن اور نقش بنائے ہیں. اب یہ اس طرح ہو گیا کہ آرائشی دسترخوان بن گیا ہے. اور کتنے خوبصورت ہیں یہ، کتنے اچھے یہ ڈیزائن اور نقش مکمل والے طور ہیں. پر اون ہے، بھیڑ کا اون ہے، خالص اون ہے. مطلب یہ ہے کہ بھیڑ کا حقیقی اون ہے، حتیٰ کہ چاہے دھل جائے اور چاہے دھل نہ جائے، اور یہ اور اس طرف حتیٰ کہ بھیڑ کے اون کی بو آتی ہے اس سے، لیکن ہم اس کو اچھی طرح سے گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اون کی بو چلی جائے. بالکل مکمل. کسی قسم کی بو کا میں اس ماحول میں احساس نہیں کر رہا ہوں. ایسا نہیں لگتا ہے کہ بھیڑ جی ہم اس کو گرم پانی میں بار بار دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں تاکہ وہ بھیڑ کی بو اس سے چلی جائے. اور پھر یہ کہ اس پر جڑی بوٹیوں سے حاصل شدہ رنگ کیا جاتا ہے. کیمیائی رنگ کا ہمارے یہاں کوئی استعمال نہیں ہوتا ہے. تمام یہ دھاگے جو اس میں ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ مطلب اصلی یہ رنگ کہ کے ہیں. سب جڑی بوٹیوں سے حاصل سب شدہ 100% خالص رنگ ہے. مطلب یہ کہ ابھی انہی اشیاء کے ساتھ جو یہاں گارنٹڈ کے جڑی پاس بوٹیوں کا ہیں ان ہے. میں صحیح ہے. جی مثال کے طور بالکل. پر اب یہ کیا ہے؟ روناس ہے. روناس. روناس ایک جڑی بوٹی ہے جو زمین سے اگتی ہے. جب یہ پودا اگتا ہے تو اس کے ریشے توڑ دیے جاتے ہیں، اس کے سبز پتے ہوتے ہیں، اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں. اس کی جڑوں کو جو زمین میں ہوتی ہیں اکھاڑتے ہیں، پھر اسے سکھاتے ہیں، پاؤڈر بناتے ہیں. اس جڑ کے ساتھ جو زمین کے اندر ہے پاؤڈر بنایا جاتا ہے اور اس کو روناس کا پاؤڈر کہتے ہیں. روناس کے پودے کی جڑیں روناس کے لیے پاؤڈر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور جیسے کتھئی رنگ کی ہوتی ہیں اور دوسرے مختلف رنگ میں اور بھی یہ ہوتی بھی ہیں. میرے خیال میں زعفران کے پھول کی استعمال پتیاں کی ہیں. جاتی صحیح ہے. 100% ایک بہت زبردست رنگ ہے اس میں. ایک نیلا رنگ ہے اس میں، بالکل نیلا دیتا ہے خوبصورت یا جامنی ہے؟ جی جامنی بنتا ہے، نیلا بھی بنتا ہے. اگر آپ زیادہ اس کو ڈالیں گے تو جامنی رنگ کی حالت بن جائے گی. کم ڈالیں گے اگر آپ کم ڈالیں تو نیلا بن جائے گا. ابھی ان میں نیلا رنگ ہے. جی ہم زیادہ ڈالتے ہیں تو نیلا بن جاتا ہے. اس کو جب ہم کلی طور پر زیادہ ڈالتے ہیں لیکن ابتدائی حالت اس طرح ہو جاتی ہے کہ اس کا رنگ بن جاتا ہے. صحیح ہے. یہ اخروٹ کا چھلکا ہے. یہ کیا ہے؟ جاشیر ہے. جاشیر. یہ کیا ہے؟ روناس ہے. ہاں. وہ انار کا چھلکا ہے. انار کا چھلکا. جی. یہ کیا ہے؟ تاک کے درخت کا پتا ہے. انگور کا پتا. اور یہ زعفران. جی زعفران ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کام اس طرح تیار ہو کہ برآمد کیا جا سکے. اس کی برآمد کے لیے آپ نے اقدام کیا؟ یونیسکو کے نشان کے لیے ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو یونیسکو کا نشان. کتنے افراد کو یہاں آپ نے کام دیا ہے؟ 7 افراد اس وقت اس ورکشاپ میں 7 افراد ہیں. جی.
خب جی، اور یہ رہا شیرمو گاؤں میں آٹے کے دسترخوان کا سربناز پیداواری کمپلیکس۔ ہم نے بھی یادگار کے طور پر ایک عدد بہت اسٹائلش اور اعلیٰ کوالٹی کا آٹے کا دسترخوان خریدا ہے۔ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے، بالکل اس کے رنگ غیر معمولی ہیں، گھر کی آرائش کے کام آئے گا۔ صحیح ہے نا؟ اس وقت کوئی شخص نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی شخص، کم ہی کوئی شخص استعمال کرتا ہوگا اس آٹے کا دسترخوان آٹا گوندنے اور روٹی پکانے کے لیے، لیکن آٹے کا یہ دسترخوان اور اس کے نئے ڈیزائن اور ابتکاری عمل کے ساتھ جو انجام دیا ہے اس گاؤں کے کاریگروں نے، گھر کی دیوار کے لیے ایک عمدہ ڈیکوریشن پیس ہے۔ میں تجویز دیتا ہوں کہ نمائشوں اور دستکاریوں کی فروخت کے مراکز میں اگر آپ نے دیکھا تو ایسے آٹے کے دسترخوان ضرور لے لیجئے۔ اس کے ڈیزائن اور اس کے رنگ اور نقش اور کوالٹی لاجواب ہے۔ جنسش کتاب شہر قائن کا تشخص 10 سے زیادہ مختلف شعبوں کے بارے میں ہے۔ جس وقت میں کالج سٹوڈنٹ تھا، مطلب یہ ہے کہ 1976 سے اب تک ان کئی سالوں میں جو معلومات شہر قائن کے بارے میں تھی وہ دلائل کے ساتھ معتبر اور سینکڑوں دستاویزات اور ماخذ سے ماخوذ ہیں، جمع کی گئی ہیں، اور شہر قائن کے تشخص کے بارے میں ایک جامع دستاویز ہے۔ انشاءاللہ میرے صوبے کے باقی باشندے بھی اسی طرح کی تصریف میں کامیاب ہو جائیں۔ جی، جس طرح اس کے جلد پر لکھا ہے، بظاہر شہر قائن کے قدرتی، تاریخی، سیاسی، سرکاری، اقتصادی، ثقافتی، تعمیراتی، شہری، سیاحتی اور نظریاتی تشخص پر روشنی ڈالی ہے آپ نے اس میں۔ جی جی ایک جامع کتاب ہے واقعا۔ جی ایک اور کتاب بھی شہر قائن کی تاریخ اور نامور شخصیات کے بارے میں ہے۔ اس کی تاریخ کے موضوع کو بھی اور اس کی شخصیات کو بھی ہم نے طبقہ بندی کی ہے۔ زعفران کی ثقافت جنوبی خراسان میں، اس کتاب کو جناب بحر آبادی صاحب اور شعیبی صاحب اور صوبے کی ڈائریکٹوریٹ جنرل برائے ثقافتی ورثہ کے تعاون سے کتاب کو ہم نے شائع کیا۔ اس کی برکت سے ہم کامیاب ہوئے کہ زعفران کو ثقافتی ورثے میں جنوبی خراسان کے نام پر رجسٹر کرائیں، اور در حقیقت زعفران کے علمبردار اور صف اول کے طور پر صوبے میں اس کا مقام مستحکم ہو گیا ہے۔ قدم زدن در دل اتنی ساری رعنائیوں میں قدم رکھنا اور اتنی ساری مہربانی اور خلوص اور شادابی کو دیکھنا واقعی ایک تحفہ ہے، وہ تحفہ جو صحرا کے سفرنامے کے بہانے مجھے نصیب ہوا ہے۔ اس مرتبہ ہم کائنات کے علاقے کی فطرت کی شاندار جلوہ گری اور پرانی خدمت کے مہمان تھے۔ مجھے امید ہے کہ ہم کم از کم اس علاقے کے منفرد حسن و جمال کے ایک حصے کو اور بے شک اس کے کاریگر باشندوں کی نیک نیتی، خلوص اور پیار کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ صحرا کے سفرنامے کے اس حصے کو بھی مکمل کیا گیا اور یہ قصہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ آپ کی اور ہماری یادیں ایک ساتھ۔ خدا حافظ۔ جان شما و خاطر هامان.